بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث مسلم شریف کی سناؤں گا جس حدیث کو آج تک شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ بہت کم علماء نے اس حدیث کو آج تک اپنے ممبروں پر بیان کیا ہے، اور اس حدیث کو سننے کے ساتھ آپ کو ایک لطف آئے گا، کیونکہ یہ وہ واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کے لوگوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ آئیں جی، مسلم شریف کے کتاب زہد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا۔ فرمایا اس کو ایک جادوگر تھا۔ بادشاہ نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا جو کالا جادو کیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، ضعیف العمر ہو گیا، تو اس نے ایک دن بادشاہ سے کہا کہ تم میرے پاس کسی نوجوان لڑکے کو لے کر آؤ تاکہ میں اپنا سارا جادو اس لڑکے کو سکھا دوں۔ بادشاہ نے اس کی بات پر حامی بھر لی۔ اس نے ایک نوجوان لڑکے کو چنا اپنی سلطنت میں سے۔ اسے کہا تم روزانہ اس جادوگر کے پاس چلے جایا کرو اور اس سے جا کر جادو سیکھا کرو۔ اب جب وہ لڑکا جس رستے سے گزر کر روزانہ جایا کرتا تو وہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک راہب بھی تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، یعنی وہ مسلمان تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس نے ایمان لایا ہوا تھا۔ حضور فرماتے ہیں وہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو اس سے پہلے وہ رستے میں اس راہب کی باتوں کو سن لیا کرتا، اور اس راہب کی باتوں کو سننے کے بعد اس کے دل پر ایسا یقین ہوا کہ اس نے سوچا کہ راہب سچا ہے، وہ یعنی اس نے دین عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، اسے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دن وہ لڑکا گزر رہا تھا تو رستے میں ایک درندہ آ گیا جو اس لڑکے پر اور جس رستے سے گزرتا تھا وہاں کچھ لوگ تھے، ان لوگوں پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا۔ لڑکے نے کہا الیوم عالم الساحر افضل ام راہب، اس نے کہا آج میں آزماؤں گا کہ وہ جادوگر سچا ہے یا راہب کا دین سچا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس نے دعا کی اللہم ان کان امر راہب احب الیک من امر صاحب فاقتل هذه الدابہ، اللہ اگر تیرے نزدیک یہ راہب سچا ہے اس جادوگر سے تو اس جانور کو تو ہلاک کر دے۔ حضور فرماتے ہیں اس نے دعا کی اور ایک چھوٹا سا کنکر لے کر اسے مارا۔ کنکر مارنے کی دیر تھی کہ حضور اسلام نے فرمایا کہ وہ جانور جو تھا وہ مر گیا اس کنکر سے، تو اسے یقین ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین جو ہے وہ سچا ہے، یعنی یہ راہب سچا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ روزانہ پہلے جادوگر کے پاس جانے سے پہلے راہب کے پاس آتا اور دین عیسیٰ سیکھتا۔ ایک دن اس نے راہب سے شکایت کی اور کہنے لگا کہ میں جس تمہارے پاس آتا ہوں تو جادوگر کے پاس میں دیر سے پہنچتا ہوں۔ اب وہ جادوگر کہتا ہے تم کہاں ہو، میں اسے کیا جواب دوں؟ تو اس نے کہا تم اسے کہہ دیا کرو کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا۔ یعنی یہاں پر یہ بات پتہ چلی دین کی خاطر اس طرح کا جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اس نے کہا مجھے جو ہے وہ گھر والوں نے روک لیا، تم اس سے کہہ دیا کرو، اور جب گھر والے پوچھیں تو ان سے کہہ دینا کہ جادوگر کے ہاں مجھے دیر ہو گئی۔ یہ نبی علیہ السلام نے اسی طرح جملے بولے مسلم شریف کی حدیث میں۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ ہوا یہ معاملہ کہ ایک دن اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے
ایسا کمال دیا کہ راہب پر ایمان لے آیا تو اس کے ہاتھ میں اللہ نے یہ شفا دے دی۔ وہ کیا کرتا کہ اس کے پاس اگر کوئی مادر ذات اندھا آتا جس کی آنکھوں میں روشنائی چلی گئی ہوتی تھی تو وہ لڑکا اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا تو اللہ تعالیٰ اسے بینائی عطا فرما دیتا۔ اگر کوئی کوڑ والا آتا تو اس کے کوڑ کا وہ علاج کر دیتا۔ بادشاہ کا وزیر تھا، اسی بادشاہ کا جس نے لڑکے کو جادو سکھانے کے لیے بھیجا، اس کا ایک وزیر پیدائشی اندھا تھا۔ ایک دن وزیر کو پتا چلا کہ فلاں لڑکا ہے جو اس طرح علاج کرتا ہے۔ اس نے بلا لیا اس لڑکے کو اور کہنے لگا کہ تم میرا علاج کر کے دکھاؤ۔ اب اس لڑکے نے کہا کہ علاج تو اللہ کی طرف سے ہے، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ تو میں جو ہے وہ تمہارا لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا۔ وہ کلمہ پڑھ گیا تو لڑکے نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ جیسے دوسروں کو تو نے میرے ہاتھ سے شفا دی ہے، اسے بھی عطا فرما۔ تو اللہ نے اس کی دعا کو سنا اور اس کی آنکھوں کی روشنائی کو واپس لوٹا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خبر پہنچتے پہنچتے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے کہا اس میرے وزیر کو بلاؤ۔ جب وزیر کو بلایا گیا تو وزیر نے کہا کہ میری تو آنکھوں کی روشنائی جو ہے وہ فلاں لڑکے نے ٹھیک کی ہے جس کو تو نے جادو کے لیے بھیجا تھا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بلا لیا اور اسے کہنے لگا کہ تیری اب یہ ہمت کہ تو لوگوں کو ٹھیک کرے۔ لڑکے نے کہا بادشاہ کمال میرا نہیں، کمال اس دین کا ہے جو میں نے قبول کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کون ہے میرے علاوہ اللہ؟ اس نے کہا وہ اللہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو نے کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا میں نے ایک راہب سے سیکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا مجھے اس راہب کے پاس لے چلو۔ جب اس راہب کے پاس پہنچے تو بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے اس راہب کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہوا کہ اب اس لڑکے کو بھی گرفتار کر لیا اور راہب کو اس نے قتل کر دیا۔ تو اس لڑکے نے کہا بادشاہ میں اپنے دین سے نہیں ہٹوں گا، جب تک تو مجھے اسی طرح کی سزائیں بھی دیتا رہے تو میں نہیں ہٹوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ نے اس لڑکے کو پکڑا اور اپنے چند اصحاب کے حوالے کیا اور کہا اس لڑکے کو فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، اس کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھو اور پہاڑ پر جا کر اس کو اس چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ وہ لوگ اس لڑکے کو لے گئے اور حضور فرماتے ہیں وہ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس لڑکے نے دعا کی پہاڑ پر چڑھ کے بسم اللہ، اے اللہ تیرے نام سے تو بچانے والا ہے۔ تو وہ لڑکا جب یہ اس کے منہ سے الفاظ نکلے تو پہاڑ اسی وقت ہلا، اس میں زلزلہ آیا۔ جو لوگ بادشاہ کے وزیر اسے مارنے کے لیے لے کر گئے تھے حضور فرماتے ہیں وہ سب مر گئے۔ وہ لڑکا پھر بچ کر واپس بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا جو تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا حال ہوا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے کہا تو پھر اپنے چند اصحاب سے کہ اس طرح کرو، یہ ایسے نہیں مرے گا، اسے ایک کشتی میں سوار کرو اور اس کشتی کو سمندر کے درمیان میں جا کر اس کو اس کشتی میں پھینک دینا۔ انہوں نے اسی طرح کیا، وہ لوگ اس کو لے گئے۔ اس نے دعا کی، جب سمندر کے درمیان پہنچا تو جس طرح چاہے اس نے پہلے دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے بچا لے، تو اس کی دعا قبول ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کشتی فوراً جو ہے وہ الٹ گئی اور وہ سب غرق ہو گئی اور وہ لڑکا بادشاہ کے پاس پھر چلا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ بتاؤ اب تو کیسے بچ گیا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا تم اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکتے جب تک کہ میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کرو۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا عمل ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ اس طرح کرو کہ تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے ایک درخت پر سوری ان کے سامنے لٹکاؤ، پھر میرے اوپر ایک تیر چلانا
اور تیر کو کمان میں رکھ کر یہ کہنا اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ اصل میں حقیقت یہ تھی وہ لڑکا سب کو کلمہ پڑھانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا ترکیب یہ ہے ترکش سے تیر نکال کر تم میری طرف پھینکنا اور کہنا اس اللہ کے نام سے جس نے اس لڑکے کا رب ہے۔ بادشاہ بات کو سمجھ نہ سکا۔ حضور فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور ان کو ایک درخت کے تنے پر لٹکایا، پھر ایک تیر اس نے نکالا اور کہا اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ تب وہ تیر اس لڑکے پر جا کر لگا تو وہ مر گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ تمام لوگوں نے کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ خبر بادشاہ کو پہنچی اور اس سے کہا گیا کہ تم نے دیکھا جس بات سے تم ڈرتے تھے اللہ نے وہی تمہارے ساتھ کر دیا۔ تمام لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے گلیوں کے دہانوں پر رستوں پر حضور فرماتے ہیں اس نے خندقیں کھود دی اور ان خندقوں میں آگ لگا دی۔ کہنے لگا جو ایمان نہیں چھوڑتا اسے اس آگ میں پھینک دو۔ شہر کے بہت سارے لوگ میرے نبی نے فرمایا خوشی خوشی اپنے رب پر ایمان لائے تھے، انہوں نے ان خندقوں میں چھلانگ لگانا شروع کر دی۔ وہ کود گئے جلتی ہوئی آگ میں اور حضور فرماتے ہیں ایک عورت آئی، اس کے سینے کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا جو 2 سے 3 مہینے کا تھا۔ وہ جب آگ کے قریب آئی چھلانگ لگانے لگی تو ڈر گئی۔ جو سینے کے ساتھ بچہ لگا تھا اس نے کہا اماں تو چھلانگ لگا، خدا کی قسم یہ کوئی آگ نہیں بلکہ تو ثابت قدم ہے، آگے اللہ کی طرف جنت ہے، اللہ فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اس طرح سب نے ان میں چھلانگ لگا دی تو اور سب جو ہے وہ ایمان پر بھی ثابت قدم رہے۔ جی ناظرین یہ مسلم کی حدیث آپ کو کیسی لگی؟ صحیح مسلم شریف میں کتاب الزہد میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ واقعہ مکمل ہے جس طرح آپ نے سمایا ہے۔ آپ اسی طرح کی حدیث مبارکہ اگر سننا چاہتے ہیں روزانہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ والسلام علیکم۔